انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو کے لیے علامہ شامل ظہیر صاحب کا وقت لیا ہے ہم نے. تو سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تو میرا سوال کرنے سے پہلے یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ 5 ایم اے کیے ہیں، ایم فل کیا ہے، ابھی آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور میرے لیے ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں علم اس چیز کا مجھے بھی بہت بعد میں علم ہوا اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. علامہ صاحب، پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک انتہا پسندی کی ایک بہت بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، جس کے اندر یہ پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے ننکانہ میں، اس کے اوپر آپ نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننے کا موقع ملا. ہم اس کے اوپر آپ کا ایک تفصیلی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں شریعہ لا کیا کہتا ہے اور پاکستانی قانون کیا کہتا ہے، اور آپ کا اس جیسے واقعات کے متعلق آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعام بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. واقعی یہ بات درست ہے کہ کئی مرتبہ صرف ٹویٹ کرنے سے انسان کا ٹوٹل پوائنٹ آف ویو واضح نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. بہت اہم موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا. ویسے ایڈوکیٹ ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پاکستان میں اور لاہور کے ہائی کورٹ کے ججز اور دیگر جو فیملی خاص طور پہ کورٹس کے ججز ہمارے سے اکثر خلا کے معاملات اور طلاق کے معاملات میں رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا نا، سب سے پہلے اس کا میں ایک شرعی پہلو ضرور رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ماورائے عدالت کوئی بھی قتل، کوئی بھی سزا، یہ قتل کی بات نہیں کر رہی، کوئی بھی سزا عوام کو نافذ کرنے کا اختیار قطعاً اور کلی طور پہ نہیں. یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تمہیدی بیان ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی جزیات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو موب ہے اس نے اگر وائلنس کیا ہے یا ایک شخص کو قتل کر دیا تو کیا سارے موب کو آپ پکڑ لیں گے. تو میں اس حوالے سے حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا صنعاء شہر سے. جی. تو ادھر حضرت عمر نے کو پتہ لگا کہ ایک شخص کے قتل میں 7 افراد ملوث ہیں. جی. تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ 7 کے 7 کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. تو وہ قاضی حیران رہ گئے اور آپ کے اوپر اعتراض ہوا کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان، آپ ایک جان کے بدلے میں 7 جانیں کیسے لے رہے. تو حضرت عمر نے کہا آپ لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے. اگر پورا شہر صنعاء ایک آدمی کے، ایک بے گناہ آدمی کے قتل میں ملوث ہو تو پورے کے پورے کو بھی عمر پھانسی پہ لگا دے گا. یہ اسلام کا بنیادی ایک ایک بنیادی نقطہ نظر ہے. بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی بھی شخص اسلام کے اندر قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون ہاتھ میں لے کے خود بخود سزا کو لاگو کر دیتا ہے تو وہ بذات خود مجرم ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہو گیا پہلی بات. لیکن اس حوالے سے اس کے 2 مختلف پہلو بھی ہیں. آپ یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عام عوام کو اس حوالے سے تفصیل علم نہیں ہے. یہ کنٹمپریری لاز، پاکستانی لا اور اسلامی شریعہ لا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو جرم ہوتے ہیں ان کی 2 کفیات ہوتی ہیں. ویسے تو محدثین اور فقہاء نے زیادہ بیان کی. ایک ہے جرم ہو رہا ہے، ایک ہے جرم ہو چکا ہے. جی جی. جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جو جرم ہو رہا ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کے لاز میں، عرف میں یہ ہے کہ ہر عوام کے ہر شہری کو اس کو روکنا چاہیے. بالکل. اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے کہ جرم ہو رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، آپ ایک موبائل سنیچر کو موبائل چھینتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اپنی گاڑی بھی ہٹ کریں گے قانون آپ کو شاباش دے گا کہ آپ نے جرم کو روکا. لیکن کیا گاڑی ہٹ کر دینے کی اجازت کا مطلب یہ آپ کسی کو بھی مار دیں گے؟ اصل میں لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی گاڑی کو ہٹ کر کے کہیں گے یہ موبائل سنیچ کر رہا ہے، تو آپ کی بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ ہیپننگ کو جو روکنے کی شریعت میں پرویژن موجود ہے وہ تب ہے جب آپ اس ہیپننگ کو روک رہے ہوں اور آپ کے پاس ایویڈنس اور ثبوت موجود ہو کہ آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ جرم کر رہا تھا. بالکل. تو میں نے روکا. مثلا ایک موبائل سنیچ کر رہا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں اس کو ہٹ کروں گا تو مجھے نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. جی بالکل. تو آپ کو ہٹ کر دینا چاہیے. آپ کو جرم جو ہو رہا ہے اس کو روک دینا چاہیے. اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے. یہ ہے کہ اور یہی اسلامی شریعت کا بھی لا ہے. اور جو آپ نے وہ جو مشہور حدیث سنی ہوگی کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اس کا مطلب ہی ہیپننگ ہے. یا برائی معاشرے میں آئے تو اس کو روکنے کی آواز اور جدوجہد ہونی چاہیے. اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے. لیکن یہ جو پرویژن ہے یہ ہیپننگ کے دوران ہے، لیکن اگر ہو چکا ہو تو کیا اس کے بعد بھی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو پتا شریعت کے اندر بھی اور کنٹمپریری لاز کے اندر بھی اور پوری دنیا کی جو عرفی قوانین ہے، اس میں انعام بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عرف کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. معاشرے کی جو عرف ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ نے اس ڈاکو کو کچھ عرصے کے بعد دیکھا ہے، اب آپ اس کو گاڑی کے نیچے دیں گے؟ نہیں. بالکل. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی ایک عام فہم بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
اب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کال کرنی ہے اور آپ نے کہنا ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا یہ مجرم ہے. یعنی دوران جو جرم وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ ہر کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر جرم ہو چکا ہو تو پھر آپ نے ہر صورت قانون نافذ کرنے. لیکن اس میں حافظ صاحب اس میں جو عام رائے پائی جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات کا جو لوگ کرتے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کیوں مار دیتے ہیں, کسی نے جرم کر لیا ہے اس کو اصلاح کی جب گنجائش ہو سکتی تھی تو کیوں مار دیتے ہیں, تو وہ ایک عام جواب یہ دیا جاتا ہے جی کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں, انصاف کا جو نظام ہے وہ بیٹھ چکا ہے, یہ لوگ سزا نہیں پاتے نکل جاتے ہیں. تو کیا یہ جواز درست ہے کہ آپ کسی کو اس وجہ سے مار دیں یا اس وجہ سے سزا دے دیں یا قانون کے اداروں کے حوالے نہ کریں کہ وہ قانون سے بچ نکل جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا اور اہم سوال کیا اور حقیقت ہے. ہم مذہبی لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 75 سال گزر گئے ہیں. توہین رسالت کے حوالے سے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے ایک بات اور بھی آج سامعین اور ناظرین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر توہین کی سزا موت نہیں ہوتی. انعام بھائی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. توہین رسالت کی سزا تو شریعت میں موت ہے, لیکن کیا ہر قسم کی توہین کی سزا موت ہے؟ نہیں, مختلف ہیں. یہ حق صرف رسول اللہ کی ذات کیا کہ ان کی کوئی توہین کرے تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا, وہ بھی ریاست کرے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کی توہین ہو رہی ہے, آپ کے لیڈر کی ہو رہی ہے, یا اس کو کہتے ہیں کنٹمپریری لاز, جو آپ کے ملک کے اندر قوانین ہے اس کے مطابق ہوگا, جو عرفی قوانین ہے اس کے مطابق ہوگا. مطلب وہ حد کے عزت کے جو قوانین حد کے عزت کے قوانین بھی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ توہین عدالت کے, توہین پرچم کا, توہین کرنسی کے, جیسے توہین قرآن کا. خاص طور پہ یہ جو ننکانہ کا واقعہ ہے نا, یہ توہین قرآن کا اس بندے کے اوپر الزام ہے اور اس کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام ہے. یہ بھی ایک انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے نا, ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے. 75 برس ہو گئے ہیں, آج بھی ایک بھی توہین رسالت کا جو مجرم ہے وہ کافر کردار تک نہیں پہنچا. تو یہ عوام کے نیچرل جذبات ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگانا, تو کیا ان جذبات کی وجہ سے قانون ہاتھ میں لینا درست ہے؟ ہرگز نہیں. یہی سوال ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں, لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا نا, یہ اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا باب ہے جس سے لوگ آگاہ نہیں ہیں. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینے کی اس وجہ سے کہ قانون حرکت میں نہیں آتا. لیکن بالفرض اگر کوئی لے لیتا ہے, اصل سوال یہ ہے اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر اس کا وہی ہے معاملہ. انعام بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں بالفرض لے لیتا ہے ہیپننگ کے بعد, یعنی وقوع پذیر ہونے کے بعد, ایک تو وقوع پذیر ہو رہا ہے تب تو روکنا چاہیے, یہ تو ایک پوری دنیا کا اجماعی موقف ہے. لیکن وقوع پذیر ہونے کے بعد اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی بات بڑی اہم ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی, عدلیہ بھی سمجھے. اگر وہ بندہ یہ بات ثابت کر دے کہ یہ مجرم ہی تھا, میں نے قانون دیکھی ہے, مطلب میں نے قانون ہاتھ میں لے لیا, یہ میرا جرم ہے, تو شریعت میں اسے, یہ بات ذرا ایک لفظ کا فرق ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, شریعت میں اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, لیکن تعزیراً سزائے موت دی جا سکتی ہے. آپ ماشاءاللہ قانون کے طالب علم, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اس نے جو جرم کیا وہ تو کیا, اب اس کے اوپر جو جرم ہوا اس کی اس کو سزا ملنے جا رہی ہے. یہ آپ قانون کے طالب علم آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن عوام کو یہ سمجھانا, آج کل میں کئی دفعہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ پروگرام تھا, تو وہ اینکر تک اس بات کو سمجھ نہیں تھا پا رہا. مثال یہ ہے, آپ نے کسی قتل کے, یعنی جس کی سزا قتل ہے, مطلب کہ کسی نے قتل کیا اس کی سزا قتل ہے, تو انہیں رسالت کی ہے قتل ہے, جادوگر ہے وغیرہ. سعودی عرب وغیرہ میں تو منشیات کی بھی قتل ہے. یعنی یہ عرفی قوانین ہوتے ہیں, ہر علاقے ہر ملک میں اپنے اپنے ہوتے ہیں. کئی ممالک میں توہین کرنسی اور پرچم کی سزا اور توہین فوج کی سزا بھی انہوں نے موت رکھی ہوئی ہے. مثلاً کوئی ایسا جرم کسی نے کر لیا جس کی سزا موت ہے, اور وہ بندہ جس نے اس کو قتل کر دیا وہ یہ ثابت کر دے کہ اس نے ایسا جرم کیا تھا, تو اس کو اس کے خون کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. بالکل, لیکن اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا. بالکل. اب بات سمجھ رہے ہیں, یعنی تعزیراً ہم یہی بات تو کہتے ہیں کہ غازی علم دین شہید کو جو سزائے موت ہوئی ہے وہ قصاصاً اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کھینچتان کے تعزیراً کے تو کچھ بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں پہ تو خیر اسلامی ریاست نہیں تھی اور وہاں پہ تو بالکل ہم اس کو شہید ہی سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس کو اس چیز کی سزا دے رہی ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا. بس اگر یہ بات عوام کو اور میرے بھائیوں کو, اگر عدلیہ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا موقف ان سے فرق نہیں ہے. بالکل, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ قانون بالفرض کسی نے ہاتھ میں لے لیا, اب اس بندے کا, کیونکہ یہ تو حقدار تھا سزائے موت کا, اور دینی کس نے تھی؟ حکومت نے. انہوں نے نہیں دی, اس نے خود دے دی. اس کا خون اتنا پاک اور مبارک نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ایک جان کو مارا جائے. ہاں, اس بندے نے چونکہ قانون ہاتھ میں لیا ہے, ریاست کے وائلیشن کی ہے, اس کو تعزیراً
10 साल सुना दें, 20 साल सुना दें, कादी चाहे तो सजाए मौत भी दे दे, इस पे हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सामने रखने की ज़रूरत है ना कि अगर हैपनिंग के दौरान जुराइम को रोका जा सकता है तो देखें इनाम भाई, यही जो बात है, आप देखें हमारे मुआशरे में कबायली कल्चर में जब बाप कत्ल हो जाता है या भाई, तो वो खुद बदला नहीं लेते। जायज़ है वो? बिल्कुल जायज़ है। नहीं जायज़, नहीं जायज़, नहीं, बिल्कुल नाजायज़ है। यानी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उस बंदे की वो खुद बदला ले सकते हैं, उसकी फितरत, हाँ, उसका किसास जायज़ है, लेकिन क्या कानून हाथ में लेके कत्ल करना जायज़ है? नहीं जायज़। वो जिरगा बैठेगा, जिरगा फैसला करेगा, वो पंचायत फैसला या अदालत फैसला करे। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जज्बात की होती हैं। यानी फितरत है, मेरे बाप को मैंने अपने बाप का कातिल देखा, मैंने जज्बात में आके उसको कत्ल कर दिया, तो मुझे अदालत को साबित करना पड़ेगा कि ये मेरे बाप का कातिल था। और अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर मुझे किसासन नहीं, मुझे कानून हाथ में लेने के जुर्म में कत्ल किया जा सकता है। बस अगर ये बात मैं समझता हूँ कि अवाम तक पहुँच जाए और हमारी बात लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस्लामी फ़िक़ा के अंदर ना इनाम भाई एक और बाब भी पाया जाता है। जैसे फिर लोग दलाइल देते हैं कि अम्मी आयशा ने वो जादूगर को लोंडी को क्यों कत्ल करवा दिया। इसी तरह मुख्तलिफ तौहीन रिसालत के जितने भी मामला थे साहबा ने खुद देखें, वो सिका लोग थे, सच्चे लोग थे, वो अदालतों में पेश हो भी जाते तो उनको पता था कि ये इनकी गवाही मुस्तनद है। आज अगर कोई ये काम करे, अव्वल तो वो काम जायज़ नहीं है, लेकिन करे तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित नहीं कर सकते, मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये पूरे का पूरा मोब अगर इसके अंदर 300 अफराद हैं, ये अगर उसको तौहीन कुरान या जादूगर साबित ना कर सके तो इन सबको फांसी लग जानी चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात है। अब बात समझ रहे हैं, इनको लग जानी चाहिए। ये इस्लामी शरीयत का, अल्लाह ने भी कहा अगर एक शख्स की कत्ल में पूरी इंसानियत मुलव्वस हो तो सबको जहन्नुम में डाल दूंगा, मुझे अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये, लेकिन ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि क्या हर तौहीन ही कत्ल तक पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती। ये भी बड़ा अहम मामला है। रसूलुल्लाह की ज़ात के अलावा जो तौहीन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वो फ़र्क है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। हाँ, अगर ये मोब पूरे का पूरा उसको साबित कर देता है कि इसने तौहीन कुरान इस हद तक की है कि जिसकी सज़ा मौत बनती है, इस हद तक की है, और ये जादूगर है और ये विचक्राफ्ट की तो आपको पता पूरी दुनिया के मज़ाहब में सज़ा मौत है, तो फिर इनको किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा, ताज़ीरन कत्ल। अगर काजी चाहे 10 साल सुना दे, 20 साल सुना दे, या उनको कत्ल कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये एक इंतहाई हसास और एक अहम टॉपिक था जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में एक इंतहा पसंदी की जो एक लहर चल पड़ी है, जिसमें जिसका जी करता है किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के अगर वो कत्ल कर देता है, तो ये इंतहाई एक गलत बात है। इससे एक चेन बन जाती है कि आप किसी को भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर देंगे। तो कानून को हाथ लेने की बजाय इन लोगों को इदारों के हवाले करें और उनको इनकी जो है किस्मत का फ़ैसला करने दें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ के साथ और इंतहाई अहम मौज़ूज़ के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हराम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।